Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہے دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم، یہ قرآن حکیم تمام روحانی بیماریوں سے آگاہی بخشتا ہے تاکہ انسان اس کی فکر کر سکے اور ان ایمان بیماریوں سے بچ کر رہ سکے. کسی شاعر مشرق نے کہا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ قرآن. اس کے اندر وہ نسخے بیان فرمائے گئے ہیں جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے کفیل ہیں، اور جو لوگ ان سے محروم ہیں وہ بڑی ہولناک محرومی کے اندر ہیں. اب یہ نسخے کہاں کہاں کیسے کیسے ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ بات ملتی ہے علماء کرام سے. اور نسخے کے بارے میں ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ ایک آدمی مریض جب جاتا ہے، بیمار آدمی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اس کو چیک کرتا ہے، اس کا بی پی کتنا ہے، شوگر کتنا ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ سب باتیں چیک کر کے اس کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے. مریض واپس آتا ہے، کہتا ہے یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑی اچھی طرح دیکھا اس نے، مجھے اچھی طرح ٹریٹ کیا اور نسخہ لکھ کر دیا. یہ کہتا ہے، لیکن وہ نسخہ ڈاکٹر نے بتایا تھا استعمال کرنا اس طرح، 1 گولی 2 گولی 3 گولی، صبح دوپہر شام 3 ٹائم، مثال کے طور پر وہ بتاتا ہے. تو یہ اتنی دوائیاں دے کر آتا ہے آدمی، ڈاکٹر کی تعریف کرتا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر تھا، اچھا چیک اپ کیا، اچھا نسخہ دیا، لیکن نسخہ استعمال نہیں کرتا. وہ نسخے کو چومتا ہے، چوم کے رکھ لیتا ہے، بس کہتا ہے کافی ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ ہیں کہ ڈاکٹر نے نسخہ دیا تھا اس کو استعمال کے لیے کہ اتنا استعمال کرنا ہے، اس اور اس طرح استعمال کرنا ہے، اور یہ اس کو استعمال کرتا نہیں ہے، بس چوم کے رکھ دیتا ہے. دیکھنے والے کہیں گے یہ تو بڑا احمق ہے، الو ہے، یہ چومنے سے دوائی کا فائدہ تھوڑا ہی ہوگا، اس کو استعمال کرو اس طرح کے ڈاکٹر نے بتایا ہے. تو اس آدمی نے نسخہ استعمال نہیں کیا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق، اس کو تو آپ الو کہیں گے، احمق کہیں گے. لیکن کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس یہ نسخہ کیمیا آیا، زندگی پوری ان کے پاس رہا، انہوں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا، بس چوم لیا، صدقے جاواں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زندگی ساری ایسے گزر گئی.
نہ عقیدہ صحیح کیا اس کے مطابق، نہ باطن صحیح کیا، نہ ظاہر صحیح کیا، نہ کردار درست کیا، نہ عمل درست کیا، نہ اخلاق صحیح کیے، نہ رب کا حق پہچانا، نہ اللہ کے رسول کا حق پہچانا، نہ مخلوق کا حق پہچانا، کیا کہیں گے اس کو آپ ہیں؟ اس لیے نسخے جو ہیں اس کے اندر ہیں ان کو انسان سیکھے اور اپنائے۔ اس بارے میں نے ایک آیت پڑھی، ایک نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج، اس کو آپ دیکھیں، سنیں، پھر غور کریں اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، کیا وہ نسخہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں صحیح؟ اگر نہیں کر رہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ نسخہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس دنیا میں بھی جو چند روزہ دنیا یہاں کی ہے، اور اس کے بعد اس جہان میں بھی۔ تو وہ کیا جرم ہے؟ ایسا سنگین جرم جس کی ایسی سزا، سنگین سزا ہے، دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، وہ کیا ہے؟ بس وہ سمجھانا ہے آپ کو۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 19۔ اس میں اللہ فرماتا ہے سبحانہ و تعالی، وہ فرماتا ہے، اور اِنَّا کی تاکید کے ساتھ، اِنَّا کے معنی بے شک، بے شک، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو یہ بات چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کون سی بات؟ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ فاحشہ اور بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، یہ چاہتے ہیں وہ، جیسے آج ہو رہا ہے جگہ جگہ، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ننگے گندے فوٹو اخبارات میں آ رہے ہیں، ٹی وی وی سی آر میں آ رہے ہیں، کیبل میں آ رہے ہیں، اور کتنے کے طریقے ہم تو وہ جانتے نہیں طریقے سارے، اس طرح بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور حیا ختم ہو رہا ہے۔ اور حیا وہ جوہر ہے انسان کے اندر جو اس کو برائی سے روکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلی نبوتوں سے یہ کلام متوارث چلا رہا ہے، سب نبیوں نے اس کی تعلیم دی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارا حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔ حیا روکتا ہے انسان کو برائی سے، حیا جب ختم ہو گیا پھر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس کو۔ حیا ختم کرتے ہیں، اس لیے حضرت آدم اور حوا پر سب سے پہلا حملہ جو کیا ابلیس نے وہ یہ کیا، ان کا لباس اتار دیا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا، ان کو ایسا ننگا کر دیا تاکہ ان کے ننگیز کے جسم ظاہر ہو سکیں، اور کبھی حیا کی بنا پر فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ فوراً، کپڑا ان کے پاس تھا نہیں، جنت کا کپڑا اتر گیا لباس ہے، باقی وہ لباس تھا نہیں، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، یہ قرآن کی آیت ہے، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے تاکہ جسم ظاہر نہ ہو سکے۔ شیطان نے پہلا حملہ یہ کیا۔ آج حیا ختم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فطری چیز تھی، اور خاص کر عورت کی قیمت ہی حیا میں ہے، اس کو ننگا کر دیا گیا۔ ایک حدیث میں سناؤں گا آپ کو، اور کیا کیا اللہ کے رسول دے گئے، خزانے دے گئے امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، جن خزانوں کا کوئی اوڑک نہیں ہے، لیکن امت جانتی نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے، فرمایا حضور نے
सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा बाद, दो ग्रोह हैं लोगों के जिनको मैंने अभी तक देखा नहीं। अभी तक देखा नहीं का मतलब यह है कि भी ज़ाहिर नहीं है, वो बाद में ज़ाहिर होंगे। वो ये पेशिन गोई है अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा बाद, दो ग्रोह हैं लोगों के ऐसे, दो दोज़खी लोग हैं। वो दोज़खियों के दो ग्रोह हैं जो अभी तक मैंने देखे नहीं, यानी अभी नहीं है, वो बाद में आएंगे। वो तो शर्म हया का खैर बरकत का ज़माना था। उन दो में से एक ग्रोह है मर्दों का कि औरतों का। मर्दों का ग्रोह कौन सा है? रिजालुन माहुम अस्यातुन काज़ना बिल बकर यज़रिबून बिहन्नास। एक ग्रोह वो होगा मर्दों का होगा, उनके हाथों के अंदर चाबुक होंगे, काज़ना बिल बकर, गायों के दुम्बू जैसे, यज़रिबून बिहन्नास, उससे लोगों को मारते होंगे वो, यानी जुल्म करेंगे वो। ये तो एक मिसाल दी हुजूर ने, वरना जुल्म की और मिसालें हैं, बहुत हैं। आज जो रिपोर्टें शाया होती हैं, जो जुल्म करते हैं इंसानियत के साथ हैं, कई दिन सोने नहीं देते उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं, उनको पानी के अंदर डुबोया जाता है, उनको गलाजत खिलाई जाती है। अबू जेल गौरब में क्या हुआ? अबू गौरब जेल के अंदर इराक में जो हुआ कुछ दुनिया ने देखा है। अभी अमेरिका के बारे में रिपोर्ट आई है, वहाँ क्या किया गुआंतानामो बे में, वो कुछ किया कि इंसान बयान नहीं कर सकता, बयान से बाहर है। खून खोल जाता है इंसान का, क्या हो रहा है, ये इंसान है ये। वो जो कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, उसकी तफसीर सामने आती है। ऐसे जुल्म जो है कभी कोई जानवर कोई जिंदा कर सकता ही नहीं, उसको सोच में नहीं है, बस में नहीं है। ये जुल्म करने वाले लोग होंगे जालिम। उस ज़माने में तो उन लोगों का बताया जाता है कि ऐसे ऐसे किस्से होंगे, वो समझते नहीं थे, उस ज़माने में था ही नहीं है। ये जुल्म अब हो रहे हैं। और ये जो ड्रोन हमले होते हैं, एक बटन दबाया एक घर के ऊपर, वो चीर से उड़ गए बंदों के, अपने घरों में सोए हुए, दूसरे मुल्कों से आकर के अल्लाह के आज़ाब को दावत दे रहे हो, मत कैसे करो, बाज आ जाओ। सिनफान मिन अहलिन नारे, तो ग्रोह ऐसे हैं दोज़खियों के। हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम अरहुमा बाद, मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है, यानी उस ज़माने वो थे नहीं, बाद में आएंगे वो। एक ग्रोह मर्दों का है, मर्दों का ग्रोह है जो जालिम होंगे। उस जुल्म की एक मिसाल उस ज़माने में थी, यज़रिबून बिहन्नास, उनके साथ माहुम सियात उनका अज़नाबिल बकर, उनके हाथों में गायों के दुमों जैसे चाबुक होंगे, उनसे लोगों को मार करते होंगे। एक ये होंगे। और दूसरा ग्रोह होगा सिर्फ मिन निसाए, औरतें होंगी, उनकी सिफ्तें बयान फरमाई, कासियातुन आरियात माइलातुन मुमीलात रुऊसुहुन्ना कास्निमातिल बुख्तिल माइला। ये अल्लाह के नबी के इरशाद हैं, अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसाउन, औरतें होंगी ऐसी, कासियातुन आरियात, कपड़े पहने होंगे लेकिन होंगी नंगी। पहले ज़माने में उलमा के बात समझनी मुश्किल हुई होगी कि कपड़े पहने हुए फिर नंगी कैसे हो, उस ज़माने में तो था ही नहीं। आज दुनिया को ये बात समझनी मुश्किल नहीं है। ऐसा लिबास पहनते हैं कि वो नंगे की तरह, नंगे से बुरा है। एक आदमी बिल्कुल नंगा हो तो आदमी आंखें बंद करके मुंह फेर लेता है। वो ऐसा लिबास पहनती है कि अट्रैक्शन वाला, दावत नज़ारा दी जा रही है, अट्रैक्शन, खींचो मेरे दिलों को खींचने वाली। निसाउन कासियातुन आरियात, ऐसी औरतें कपड़े पहने होंगे और नंगी होंगी। माइलातुन, थकने वाली, नाचने वाली। ये डांस क्या होता है? ये नाचना ये होता है।
مائلاتن ممیلاتن، دوسرے کے دلوں کو موڑنے والی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شہروں میں گزرتے ہیں تو لوگوں کا جم کٹا ہوتا ہے، کیا ہو گیا یہ؟ کہتے ہیں کوئی ڈانس لگا ہوا کسی ٹی وی پر، دنیا دیکھتی ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے کہ مجھے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، اتنے سینکڑوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو اس دیکھنے والے مرد پر جو دیکھ رہا ہے غیر محرم کو، اور اس عورت پر جس کو دوسرا دیکھ رہا ہے غیر محرم۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا نے دیکھا، اس کو گناہ اس لیے ہو گیا، اس کو کیوں گناہ ہو رہا ہے جس کو دیکھ رہا ہے؟ اب اس کا جواب خود واضح ہے، اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، ایسا بناؤ سنگار کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، بناؤ سنگار کر کے وہ چاہتی ہیں۔ اسی کو حضور نے فرمایا ایک جگہ کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ ایسا ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ سچے لوگ تھے، ان کا ہم پر احسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے ایک ایک بات اللہ کے رسول سے پوچھی اور پوچھ کے وضاحت کر دی، اور وضاحت کے بعد وہ بات محفوظ ہو گئی، اور پھر معجزہ اللہ کے نبی کا وہ بات محفوظ ہو گئی، پوری پوری آج تک محفوظ ہے، پوری روئے زمین پر دوسری کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی ایسے محفوظ ہو جیسے ہمارے حضور کی محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل دوزخ میں جائے گا چونکہ یہ مجرم ایسے قتل کیا ہے، مقتول کیوں جائے گا دوزخ میں؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ وہ بھی اس کے قتل کا حریص تھا، اس کا قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن الگ بات ہے اس کا وار کام نہیں آ سکا، اس کے قتل کر نہیں سکا، لیکن نیت اس کی تھی، اس نیت کی بنا پر وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ نیت رکھتی ہیں کہ لوگ میں دیکھیں۔ فرمایا حضور نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو دیکھنے والے ہیں غیر محرم کو ان پر بھی لعنت ہے، اور جو دکھا رہی ہے اپنے آپ کو اس پر بھی لعنت۔ آج دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ تو جب اتنی لعنتیں برسیں گی چاروں طرف ہیں، آپ بتائیں پھر رحمت کیسے آئے گی؟ پھر فتنے کیسے نہیں آئیں گے؟ آج طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں ہم پر، چاروں طرف سے عذاب آ رہے ہیں والعیاذ باللہ العظیم، اور پھر جو علماء بیان کرتے ہیں ان پر پابندی رکھتی ہیں، ان پر کیا کیا آوازیں کستے ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ دقیانوس ہیں، یہ پرانے خیال کے ہیں، جو ان کو حق سنائے، یہ قرآن کی آیت سنائی میرے بھائی آپ کو۔ تو فرمایا مائلات ومیلات رؤوسہن کاسنمات البخت المائلہ، اس کے سر جو ہوں گے ان عورتوں کے وہ بختی اونٹوں کے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ بختی اونٹ ایک خاص قسم تھی اونٹوں کی، عربوں کے اندر ان کی کوہانیں بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ آج بھی جوڑے بنانے کے ایسا سٹائل بناتے ہیں کہ وہ مجھے حدیث یاد آتی ہے، رؤوسہن کاسنمات البخت المائلہ۔ پھر انجام کیا ہوگا؟ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں اور ایسے مرد جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ولا یجدن ریحہا، اور یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ وہ جو جنت کی خوشبو ہے اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ اور دوسری رات میں فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، کہ وہ ان کی جو خوشبو ہوگی جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے پر محسوس ہوگی۔ اس کا مطلب ہے وہاں بھی یہ پہنچ سکیں گے یہ۔ تو علماء تو آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں، علماء تو آپ کے خیرخواہ ہیں، علماء آپ کے خیرخواہ ہیں، آپ کے خیر چاہتے ہیں، آپ ان کو اس طرح پیش آتے ہو، ان کو برا سمجھتے ہو۔ ایک آدمی کہے کہ آگے گڑھ آیا، گڑھے میں گر جاؤ گے، کھڈے میں گر جاؤ گے، اندر سے کہتا ہے، تو کہتا ہے تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ بھائی تمہارا بھلا کر رہے ہیں، اور وہ بھلا دنیا کا ہے، عام آدمی بتا سکتا ہے، یہ بھلا تو اس جہان کے بارے میں دنیا کے بعد کا جہان ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ جرم ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے،
فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ اللہ بتاتا ہے، کیوں کہ اللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ جرم کی سزا کتنی ہے اور کیسی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس جرم پر تم کو دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ملے گا۔ بس میرے بھائیو دیکھو، حضور نے فرمایا الا کلکم علی ثغرۃ من ثغور الاسلام، مسلمانوں، امت محمدیہ کے افرادوں، حضور سے محبت رکھنے والوں، حضور سے عشق رکھنے والوں، سن لو کہ کلکم علی ثغرۃ من ثغور الاسلام، تم میں سے جو آدمی جہاں کھڑا ہے وہ اسلام کی سرحد پر کھڑا ہے۔ الا فلا یوت الاسلام من قبلہ، بس خبردار تمہاری طرف سے اسلام پر حملہ نہ ہونے پائے، تو جتنا ہو سکتا ہے روکو۔ فرمایا من رآ منکم منکرا بیدہ فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی یعنی تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ میں جان نہیں ہے، پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، فبلسانہ، زبان سے برا کہو۔ فإن لم یستطع، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فبقلبہ، کم سے کم دل میں برا سمجھو۔ اگر دل میں برا سمجھو گے ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا لیس وراء ذالک حبۃ خردل من ایمان، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ پر جتنا ہو سکے برائی کو روکو، بند باندھو۔ اللہ مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی، اللہ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ قرآن کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے، حدیث کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔